الرحمن الرحیم۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور لائک اور کمنٹس کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے یا تو عیادت کرنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے یا مریض کے گھر والوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے یہاں بہت سی رسم اور رواج ایسے ہیں جس کی وجہ سے لوگ مشقت میں پڑے ہوئے ہیں۔ خود اپنے بھائی کا واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ ان کے کوئی رشتہ دار بیمار تھے اور وہ عیادت کے لیے نہیں گئے۔ میں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ تو کہنے لگے پیسے ہی نہیں ہے کہ میں کوئی پھل وغیرہ لے کے جاؤں۔ حالانکہ شریعت کے اندر ضروری نہیں ہے کہ عیادت کرنے والا کوئی پھل لے کے جائے یا کوئی جوس لے کے جائے یا جا کے پیسے دے۔ یہ طریقہ، یہ رسم بالکل غلط ہے، اور پتہ نہیں کس نے یہ رسم بنائی ہے کہ انسان جو ہے اپنے سگے رشتہ داروں کے ساتھ مل نہیں سکتا اس وجہ سے کہ میرے پاس کچھ دینے کا نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت نے سادہ سا حکم رکھا ہے تو سادہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ گنجائش دی ہے تو وہ گنجائش کے مطابق خدمت کر دے مریض کی، اور اگر گنجائش نہیں رکھی تو کم از کم اس کو زبانی تسلی تو دے دے۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ بیچارہ فوت ہو جائے گا، تب بھی اس کو یہ نہیں کہنا کہ تم تو اس بیماری میں مر جاؤ گے، بلکہ اس کو تسلی دینی چاہیے کہ نہیں، انشاءاللہ اس بیماری سے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب اتنا جملہ کہنے سے اس کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت کی بات ہے، بہت بڑی خدمت کی بات ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مریض جو چیز لے جائی جا رہی ہے وہ کھائے گا یا نہیں، بس کوئی سا بھی پھل اٹھا کے لے گئے، کوئی سا بھی جوس اٹھا کے لے گئے، کوئی سا بھی کچھ، کوئی سا بھی کچھ۔ تو یہ سب رسم اور رواج کی وجہ سے لے کے جایا جا رہا ہے، اس لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر جو ہے اللہ نے گنجائش دی ہے، آپ مریض کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نقدی کی صورت میں اس کی مدد کریں، تاکہ اگر اس کو دوائی کی ضرورت ہے اور آپ پھل زیادہ لے گئے، اس کو دوائی کی ضرورت ہے، خرچہ دوائی کا، آپ کچھ اور چیز لے گئے، تو اس سے جو ہے اس کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ پھل ہے تو صرف کھا کر اس کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کی نقدی مدد کر دی تو پھر وہ اپنی ضرورت، اس کے گھر والے اس کی ضرورت کو پوری کر دیں گے۔ تو اس لیے کوئی بھی اس وجہ سے عیادت سے نہ رکے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور عیادت کی بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی جائے گی کہ جو کسی مریض کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ فضیلت ایک ہے، لیکن اس کے علاوہ بے شمار فضیلتیں ہیں۔ تو اتنے بڑے فضائل حاصل کرنے سے رکنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک رسم ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو یہ غلط رسم ہے۔ اس رسم کو آہستہ آہستہ ختم کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اگر بیمار ہوتا ہے تو لوگ کثرت سے اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اتنی عیادت کے لیے جاتے ہیں کہ اس سے گھر والوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ بھی رسم ہے کہ جو بھی مریض کی عیادت کے لیے آتا ہے اس کو شربت پلایا جاتا ہے یا چائے پلائی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے وہ بیچارے اپنے بیمار کی عیادت میں لگے ہوئے ہیں، تیمہ داری میں لگے ہوئے ہیں اور دوسری مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم عیادت کے لیے جا کر جو ہے ان کی مشکل میں اضافہ کر۔ اب اس سے کوئی یہ مطلب نہیں لے کہ میں کہہ رہا ہوں عیادت کے لیے نہیں جائیں، بلکہ بالکل جائیں، لیکن وہاں پر عیادت کے لیے جانے کے لیے شریعت میں حکم یہ کہ زیادہ دیر اگر بیٹھا تو یہ مکروہ ہے، بلکہ آپ جائیں 2 منٹ صرف بیٹھیں، 5 منٹ بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر جو ہے اس کو تسلی دیں، اس کی ہمت بڑھائیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور جو ہے کچھ کھائے پیے بغیر اٹھ جائیں۔ اگر مریض اور بیمار کے گھر والے کچھ کھلانا چاہیں، چائے وغیرہ، تو ان کو منع کر دے کہ نہیں، آپ جو ہے ویسے ہی جو ہے پریشان ہیں۔ اور اگر کسی کو چائے پینے کا زیادہ شوق ہے تو ایک تھرموس بھر کے لے جائے، خود بھی چائے پی لے، اس کے گھر والوں کو بھی پلا دے۔ اور اگر کسی کو شربت پینے کا شوق ہے کہیں جانے کا تو وہ دے دے، اس نیت سے کہ تاکہ گھر والوں کو پریشانی نہ ہو۔ تو آپ نے شربت کا
ذریعہ استعمال کیا اور شربت لے کے چلے گئے، سارے گھر والے خوش بھی ہو جائیں گے، اس طرح خوش کریں۔ اس لیے بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو زیادہ دیر نہیں بیٹھیں۔ ہاں اگر بیمار خود بات کرنا چاہ رہا ہے یا اس کے گھر والے سے ایسا کھلا تعلق ہے کہ آپ کے بیٹھنے سے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، تو آپ بیٹھ جائیں۔ یا مریض ایسے مرض کا شکار نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے پاس زیادہ بیٹھنا کوئی مسئلہ نہ ہو، تو بالکل بیٹھ جائیں۔ لیکن اگر صورتحال ایسی ہے تو پھر 2 منٹ 5 منٹ عیادت کر لیں۔ باقی ان کے گھر والوں کو بھی تسلی دیں، اور آپ کو سمجھ میں لگتا ہے یا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ضرورت مند ہے تو جتنی مدد کر سکیں وہ مدد کر دیں۔ تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں، دونوں رواج غلط ہیں، ورنہ رواج یہی بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی عیادت کے لیے آئے تو اس کا کچھ نہ کچھ خیال کرنا چاہیے، اس کو کچھ کھلانا چاہیے، کچھ شربت بنانا چاہیے۔ لوگ اس سے حرج میں پڑتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں۔ خود میں ایک میری رشتہ دار خاتون ہے، ان کے یہاں میں گیا تھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اتنے لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں۔ اب وہ اسپتال میں تھوڑی سی تنگی ہوتی تھی تو انہوں نے اسپتال کے قریب گھر تھا تو ان کو رکھا ہوا تھا، تو ان کو بڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ اس لیے جو ہے تیمارداری بالکل کریں، عیادت کرنے کے لیے جائیں، لیکن عیادت کر کے ان کے گھر والوں کو تنگی میں نہ ڈالیں، پریشانی میں نہیں ڈالیں، بلکہ 2-5 منٹ کے اندر جو ہے ان کو تسلی وغیرہ دے کر آ جائیں۔ ہاں اگر رشتہ داری بہت زیادہ بے تکلفی والی ہے یا دوستی اس طرح بے تکلفی والی ہے اور ان کو کوئی حرج اور تنگی بھی نہیں ہو رہی تو پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔